الحمدللہ الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ اما بعد باب الحیاء فی العلم، علم میں حیا کرنا، حیا کی وجہ سے کوئی علم کی بات نہ پوچھنا یا نہ سمجھنا۔ قال مجاہد لا یتعلم العلم، نہیں سیکھ پاتا علم کو مستحین جو حیا کرنے والا ہو، ولا مستکبر اور نہ وہ جو تکبر کرنے والا۔ تکبر کا معنی ہے بطر الحق و غمط الناس، حق کا انکار کر دینا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ تو جو کسی کو حقیر سمجھتا ہے کہ یہ تو ایسا ہے، یہ ایسا ہے، وہ اس سے کم ہے، تو وہ علم نہیں سیکھ پائے گا۔ مثلا یہاں پر کوئی جمعہ پڑھا رہا ہو، سامعین جو بیٹھے ہوئے ہیں اور میں اس کو سمجھے یہ تو ایسے ہی ہے، تو وہ اس سے کچھ نہیں سیکھ پائے گا۔ اور ایسے ہی کلاس کے اندر اگر کوئی طالب علم کسی استاذ کے بارے میں سمجھے کہ یہ کم ہے، غمط الناس، لوگوں کو حقیر سمجھنا، اس کو حقیر سمجھے تو وہ علم حاصل نہیں کر پائے گا۔ وقالت عائشہ، تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، نعم النساء، اچھی ہیں عورتیں، نساء الانصار، انصار کی عورتیں، لم یمنعہن الحیاء، نہیں روکتا ان کو حیا، ان یتفقہن، کہ وہ فقاہت حاصل کریں، سمجھ بوجھ حاصل کریں، فی الدین، دین میں۔ تو دین کے مسائل سیکھنے میں وہ شرماتی نہیں، حیا محسوس نہیں کرتی۔ شرماتے ہوئے یہ نہیں کہ وہ سوال نہ کریں بلکہ سوال کرتی ہیں، مسائل کو سمجھتی ہیں۔ قال حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا ابو معاویہ قال حدثنا هشام عن ابي عن زینب ابنة ام سلمہ عن ام سلمہ، ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، قالت کہتی ہیں، جاءت آئیں ام سلیم، ام سلیم یہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی ماں ہے، الی رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ فقالت، انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، ان اللہ لا یستحیی، بے شک اللہ نہیں حیا محسوس کرتا، نہیں شرماتا، من الحق کے حق بات سے۔ تو آگے وہ بات اس طرح کی کرنی تھی، اس وجہ سے پہلے ہی بیان کر دیا کہ حق بات پوچھتے ہوئے یا حق بات سمجھتے ہوئے اللہ حیا محسوس نہیں کرتا، تو ہم بھی حق بات سمجھتے ہوئے حیا محسوس نہیں، ہمیں نہیں کرنا چاہیے، اور سوال کر دیا، فہل علی المرأۃ، کیا عورت پر ہے، من غسل، غسل، اذا احتلمت، جب اس کو احتلام ہو جائے۔ احتلام منی کا خارج ہونا، جیسے مرد کی منی کا خروج ہوتا ہے، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عورت کی منی کا بھی خروج ہوتا ہے، اور وہ رات خواب میں ہو یا ویسے ہی رات سوئے ہوئے منی کا پانی خارج ہو جائے، تو عورت کو اگر ایسے ہو جائے تو کیا اس پر غسل ہوگا؟ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا رأت، جب وہ دیکھے، الماء، پانی، صبح جب بیدار ہو کپڑوں کو دیکھے، اگر کپڑوں کو پانی لگا ہوا ہے تو وہ غسل کرے گی۔ فغطت ام سلمہ، پاس ام سلمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تشریف فرما تھی، انہوں نے ڈانپ لیا، تانی وجہہا، اپنے چہرے کو، حیا کی وجہ سے کہ یہ کیسا سوال کر رہی ہیں۔ وقالت، اور کہا، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، وتحتلم المرأۃ، کیا عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ قال نعم، کہا جی ہاں، تربت یمینک، تمہارے ہاتھ خاک آلود ہوں، فبما، کس وجہ سے، یشبہھا، عورت کے مشابہ ہوتا ہے، ولدھا، اس کا بچہ، جو عورت کا بچہ ہے یا وہ کبھی ددحال میں جاتا ہے اور کبھی ننھال پہ جاتا ہے، تو اسی روایت میں ہے کہ جب مرد اور عورت ہم بستری کرتے ہیں تو ان کا وہ نطفہ جب ملتا ہے تو اگر مرد کا پانی غالب آ جائے تو بچے کی مشابہت ددحال کے ساتھ، مرد کے رشتہ داروں کے ساتھ ہو جاتی ہے، اور اگر عورت کا وہ قطرہ پانی کا غالب آ جائے تو بچے کی مشابہت ننھال پہ چلی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو بچے کی مشابہت ہوتی ہے وہ اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ عورت کا بھی پانی ہوتا ہے جیسے مرد کا پانی ہوتا ہے۔ جیسے مرد کے پانی کا خروج ہو تو مرد پر غسل لازم ہے، ایسے ہی اگر عورت کے پانی کا خروج
رات سوئے ہوئے اس کو احتلام ہو جائے تو اس پر غسل لازم ہوگا۔ اس حدیث کے شروع میں آ گیا کہ حق بات کو بیان کرتے ہوئے اور سمجھتے ہوئے شرم اور حیا محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ ہم یہ مسائل مدارس میں طلبہ کو پڑھاتے ہیں اور یہاں پر دوسری کلاس کے اندر شروع ہو جاتے ہیں، اور دوسری کلاس کو جب میں نے پڑھائی شروع کی ہے تو دوسری والوں کو میں نے کیا کہا تھا کہ بتائیے، ہاں دادا بن کر اپنی مسائل، دادا کے کچھ اور دادا، ہاں لکڑ دادا تو نہیں کہا، اچھا ایک طالب علم بولا کہتا نہیں لکڑ دادا بن کر، دادا بن کر نہیں لکڑ دادا بن کر مسائل سننے ہیں۔ تو یہ دین کے مسائل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خاتون پوچھ رہی ہیں اور ساتھ کہہ رہی ہیں کہ ایسے مسائل سمجھتے ہوئے ہمیں شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے، یہ حق کے مسائل ہیں، صحیح باتیں ہیں۔ تو اگر یہ ہم نے علماء سے نہیں پوچھنے اور اپنے بچوں کو نہیں بتانے، اپنی بچیوں کو نہیں بتانے، تو مرد جو ہے وہ بھی سیکھیں، خواتین جو ہے وہ خواتین سے سیکھیں اور اپنی بچیوں کو سکھائیں، اور ان میں حیا۔ مجھے معلوم ہوا ایک جگہ پر ایک مولانا صاحب نے نا اس طرح کے مسائل وہ بیان کرنے شروع کر دیے، تو کچھ مہینے بعد نا مسجد والے نے ان کو چھٹی کرا دی کہ یہ مسئلے کیسے بیان کریں، لا الہ الا اللہ۔ جبکہ اس حدیث کے شروع میں آیا ہے ان اللہ لا یستحیی من الحق، اور جب کلاس میں پڑھانا شروع کیا تو طلبہ کہنے لگے کہ استاد جی جب آپ کی یہ حدیثیں یہاں پر آئیں گی تو پھر آپ ایسے بیان کریں گے؟ میں نے کہا جی میں ایسے ہی بیان کروں گا۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں حق بات کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما لی الا البلاغ۔